بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے خلاف بڑی سازش بے نقاب اور نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف کے نام پر پکا کاٹا لگ گیا، اور پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے، اعجاز الحق کا بڑا انکشاف۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اعجاز الحق صاحب جو ضیاء لیگ کے صدر ہیں۔ انہوں نے جی این این چینل پہ بیٹھ کے، عارف حمید بٹی صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، سوال کیا گیا کہ آپ فرمائیں کہ ملک پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ تو اعجاز الحق صاحب نے بڑے پیار سے جواب دیا اور کچھ یوں کہا کہ اس کے متعلق ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے، حکم اپنا جاری کیا ہوا ہے کہ الیکشن کے جو متعلق ہے شکوک و شبہات والی خبریں نہیں آپ نے دینی، اس طرح کی اگر بات ہو تو اپنی بیوی سے کرنی ہے۔ اب کیا کریں، بیوی سے بات کریں تو وہ بات کرتی ہی نہیں، وہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ایک صاحب تھے جو ایم این اے تھے، اب دوبارہ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے الیکشن کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سر الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو، تو میں نے کہا آپ نے درخواست دی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں نے درخواست دی ہوئی ہے الیکشن کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کس کے خلاف دی ہوئی ہے، کس کے خلاف آپ نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میرے تو مقابلے میں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، یعنی میرے مقابلے میں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے مقابلے میں بندہ ہی نہیں تو آپ نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم آپ کی تادی، فضل الرحمان صاحب آپ کے تادی، باپ آپ کی پارٹی میں ضم ہو گئی۔ اب جو استحکام پاکستان تھے، پاکستان میں استحکام لانے کے لیے وہ نکلے تھے، ان کی بھی بات چیت آپ کے ساتھ چل رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، کاف لیگ آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر چکی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے؟ جب ساری کی ساری پارٹی ایک ہوگی جس طرح پی ڈی ایم تھی ماضی میں، تو دوبارہ آپ سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے چپ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری پی ڈی ایم کی دوبارہ جو ماضی کی حکمران جماعت تھی اب مستقبل کی حکمران جماعت بننا چاہتی ہے، یہ ساری ایک طرف ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل رہی کمپین کرنے کی، ووٹ مانگنے کی، جلسے ورکر کنونشن کرنے کی، تو ان کے خلاف اگر کوئی جماعت نہیں ہے تو پھر الیکشن کیسا؟ اس کو کیسے کہیں گے کہ ہم یہ الیکشن ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کے سامنے نہیں ہوتی، اس شخص کو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی امیدوار ہی نہیں تحریک انصاف کا، اس نے کہا کہ ہمارے خلاف میرے مقابلے میں تو تحریک انصاف کا بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو میں نے کہا ان کا بندہ نظر نہیں آ رہا، ان کے ووٹر نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس بات سے اس نے اتفاق کیا کہ ووٹر تو ہیں ان کے۔ زمینی حقائق اگر دیکھیں تو تمام سروے دیکھیں تو جو موجودہ حالات ہیں ان میں مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ عمران خان صاحب چاہے جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں، ان کا نشان بلہ ملے یا نہ ملے، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جانتی ہے کہ مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران خان صاحب ہیں۔ تو پھر سوال یہ کیا گیا کہ یہ پی ڈی ایم والے الیکشن سے بھاگنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سادہ سا جواب ہے اس کا، جو 16 ماہ کی ان کی کارکردگی تھی، انہوں نے چیخیں نکلوائی ہیں عوام کی، پاکستانی قوم کی۔ کوئی ایک ادارے کا بتا دیں کہ جس کے اچھا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہو، یا کسی ادارے میں انہوں نے صحیح طریقے سے کام کیا ہو، یا کوئی بھی عوامی فائدہ فلاحی کام کیا ہو، کوئی ایک بتا دیں، کچھ بھی نہیں۔
ان کی جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس نے عوام کی چیخیں نکلوائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے یا عوام کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں کہ کس منہ سے ہم الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے جائیں۔ سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ان کی جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے 0%، اسی کی وجہ سے یہ عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس میں تمام جو ہے وہ حقیقت انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام، نواز شریف کے نام پہ وزیر اعظم بننے کے نام پر پکا کاٹا لگ گیا ہے۔ کامران خان صاحب نے اپنا ایک بیان دیا ہے، انہوں نے پتہ ہے آپ کو کہاں سے ان کی جو خبریں ہوتی ہیں کہاں سے ملتی ہیں، کہاں سے خبریں وہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستان کے ماہر قانون ہیں، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، تمام کے تمام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ میاں صاحب کے نام پہ پکا کاٹا لگ جائے تو دوبارہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کروں، کیونکہ انہوں نے تمام جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں ان کو ساتھ ملا کر جی حضوری کرتے ہوئے اپنی حکومت کی 16 ماہ کی مدت پوری کی، اب گات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ پکا میاں نواز شریف کے نام پہ کاٹا ہے کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ جو تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ میں حلف اٹھاؤں گا پاکستان کا وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بنوں گا، تو ان کے نام پہ پکا کاٹا ہے۔ کوئی چانس نہیں ہے، کسی ماہر قانون سے پوچھ لیں تو کوئی بھی اس چیز پہ راضی نہیں نظر آ رہا کہ یہ چوتھی مرتبہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، تو ان کے نام پہ پکا کاٹا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب جس طرح کمپین چلانی چاہیے، کمپین شروع کرنی چاہیے، الیکشن کمپین، وہ کوئی جلسے نہیں کر رہے، کوئی اپنے بیان نہیں دے رہے، کوئی میڈیا کے سامنے وہ کسی قسم کی بات نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہے کہ میرا چانس نہیں بننا۔ تو ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بڑی سازش کی گئی ہے۔ آفتاب باجوہ صاحب ہیں، سابق جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار، انہوں نے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنی درخواستیں جمع کروائیں گے ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک تجویز کنندہ اور ایک تائید کنندہ، تو ان دونوں کے بغیر جو درخواست ہے کاغذات وہ جمع نہیں کروائے جا سکتے۔ تو اب کوشش یہ کی جانی ہے کہ ان کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جانی ہے، یہ انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ تو اس کا سد باب بھی عمران خان صاحب نے ڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بنا لیا، اس کا حل بھی تلاش کر لیا، بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمام امیدوار ہیں جو ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں وہ عورتیں رکھنی ہیں، فیمیل رکھنی ہیں، اور ہر ایک امیدوار کے ساتھ جب وہ درخواست دینے جائیں تو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں وہ عورتیں ہوں، 7-8 عورتیں ہوں اور برقع پہن کر وہ جائیں، مختلف گاڑیوں میں جائیں۔ جب وہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے لیے دستخط کریں تو پتہ اسی وقت ہی چلے کہ یہ تجویز کنندہ ہیں اس کے اور یہ تائید کنندہ ہیں۔ تو یہ توڑ بھی انہوں نے نکال لیا ہے کہ برقعے میں جائیں، نہ کسی کو پتہ چلے گا، پتہ اسی وقت لگے گا جب وہ اپنے دستخط اپنے انگوٹھے لگا دیں گے کہ ہم ان کے تجویز کنندہ ہیں اور تائید کنندہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمران خان صاحب نے پتہ کھیل دیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ممکنہ طور پر کہ انہوں نے اس طرح کا کام کرنا ہے، کیونکہ 16 ماہ انہیں برداشت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، ہر طرح کا حربہ جو ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہر طرح کی ان کی چالیں وہ سمجھ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بہت بڑا پتہ کھیلا ہے، توڑ بنا لیا ہے کہ اگر ان کی یہ پلاننگ ہے تو ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ہم عورتوں کو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے وہ رکھیں گے اپنے تمام امیدواروں کے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی سازش تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تیار کی جا رہی تھی، جس کا خان صاحب کے وکلاء کو پتہ چل گیا۔ آفتاب باجوہ صاحب نے اس کا انکشاف بھی کر دیا اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے کہ ایسا کریں گے آپ تو ہمارے پاس اس طرح کا بھی آپشن موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی کامیابی ہے خان صاحب کی۔ تو آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔